والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، ایک بہت اہم مذاکرہ اپنے گھروں کے اندر ہونے والے اعمال کے بارے میں کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہمیں 4 اعمال انفرادی ہے، 4 اعمال اجتماعی ہے، ان کی پوری پابندی کرنی ہے، اور 4 اعمال انفرادی ہے، اس میں سے ایک عمل گھروں کے اعمال ہے کہ جب تک میرے اور تمہارے گھروں میں 24 گھنٹے کے اعمال کا ماحول نہیں بنے گا، ہمارے گھروں میں دین کا باقی رہنا مشکل ہے۔ چلہ لگانے کے بعد کچھ دنوں تک ایمان کی سطح ہائی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، تو سارے اعمال ہماری بہنیں کرتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ایمان کا لیول نیچے آتا ہے اور اعمال میں سستی، اعمال میں غفلت، اعمال میں لاپرواہی، اعمال میں کوتاہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اعمال کی پابندی باقی رہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں جا کر اعمال کی ترتیب بنانا ہے کہ ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے ایک شیڈول بنا ہوا ہو، کیونکہ گھروں کی آبادی جو ہے وہ اعمال سے ہے، نہ کہ مال سے ہے۔ گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، مال سے نہیں ہے، ڈیکوریشن سے نہیں ہے، فرنیچر سے نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا فرنیچر، اچھے سے اچھا ڈیکوریشن اور اچھی سے اچھی سہولتیں اگر ہم نے اپنے گھروں میں لگا لی، لیکن گھروں میں اگر اعمال نہیں ہے تو میری بہنوں وہ گھر ویران ہیں، برباد ہیں۔ کیونکہ آسمان والوں کے لیے تو وہ گھر چمکتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں قرآن کے حلقے لگتے ہیں، جن گھروں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، جن گھروں میں عبادت، ذکر اور تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے مکانات اللہ کے آسمان والوں کے یہاں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہتی کہ ہمارے مکانات بھی آسمان والوں کے لیے چمکنے لگ جائیں؟ اس کے لیے میری بہنوں اپنے گھروں میں اعمال کی فضا بناؤ۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اطمینان کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میں نے 3 باتیں فرمائی، ایک دھیان، ایک اطمینان اور ایک اہتمام۔ یہ تینوں چیزیں ہماری نمازوں میں ہونی چاہیے۔ نمازوں کو عورتیں اول وقت میں پڑھیں، یہ عورتوں کا اہتمام ہے، اور مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ مردوں کا اہتمام ہے۔ عورتوں کا اہتمام اول وقت میں نماز پڑھیں۔ بعض عورتوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی، نماز کیسے پڑھیں؟ تو میری بہن، اذان تو مصلیوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہے، اذان تو مسلمانوں کو مسجد میں بلانے کے لیے مشروع ہوئی ہے۔ آپ کی نماز سے اذان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا عورتیں مصلی پہ بیٹھی رہتی ہیں، جب تک اذان نہیں ہوتی نماز نہیں پڑھتی۔ نماز کے وقت کا تعلق اذان سے نہیں ہے، نماز کے وقت کا تعلق تو تقویم سے ہے، کہ ہمارے گھروں میں پورے سال کی تقویم ہو۔ 5 جولائی کو فجر کی نماز کتنے بجے ہوتا ہے وقت، ظہر کی نماز کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے، اس وقت پر ہم نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، فجر کی نماز کا وقت 4:34 پر شروع ہو جاتا ہے، اور میری مسجد میں اذان 5 بجے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بہن 5 بجے سے پہلے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اس کو اذان تک انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث میں لکھا ہے کہ عورتوں کو چاہیے اندھیرے میں نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز عورتوں کو چاہیے کہ اندھیرے میں پڑھیں، اور مردوں کو چاہیے کہ اجالے میں پڑھیں۔ تو ایک تو نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا اہتمام رکھیں، اور ان وقتوں پہ نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں، دھیان اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، رکوع اور سجدے کو لمبا کریں، قومیں اور جلسے میں اطمینان سے کھڑے رہیں، اطمینان سے بیٹھیں،
اور نماز پوری ہونے کے بعد جو مسنون اذکار ہیں نمازوں کے بعد کے، اس کو مصلی پر بیٹھ کر پورا کریں، بلکہ عادت بنائیں نماز پڑھنے سے پہلے 2-5 منٹ مصلی پر بیٹھیں تاکہ ہمارے بدن کے اعضاء کو سکون ملے، اور نماز پوری ہونے کے بعد بھی 2-5 منٹ مصلی پر بیٹھیں، کیونکہ جب تک تم مصلی پر بیٹھی رہو گی اللہ کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ پورے دھیان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز کو ٹال کر پڑھنا، سستی کے ساتھ پڑھنا، یہ تو میری بہنوں قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ کہ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو 5 طریقے سے انعام ملتا ہے، اسی حدیث میں آگے لکھا ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو بھول سے تھیلی گر گئی قبر میں، بعد میں یاد آیا تو قبر کو کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا کہ قبر کھول کر وہ تھیلی نکال لیں، تو جس کا انتقال ہوا تھا اس کا بھائی گیا اور اس نے قبر کو کھولا تو پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ دوڑا ہوا ماں کے پاس آیا اور کہا اماں بہن کی قبر میں آگ جل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، تو سستی سے نہیں چستی سے نماز پڑھیں اور خوب نماز کا اہتمام کریں، اطمینان کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ وقت پہ نماز پڑھیں اور کوشش کریں اندر کے کمرے میں نماز پڑھیں۔ ہاں جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ آگے کے روم میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی، پردہ اڑ گیا، ہوا چل گئی، کوئی محرم نامحرم سامنے سے آ گئے تو بے پردگی ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں اندر کے روم میں نماز پڑھیں، اندر کے روم میں نماز پڑھیں۔ کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر عبادت کرتی، اور جب گھر کی چھت پر بیٹھتی تو برقع پہن کر بیٹھتی، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر بیٹھتی۔ کسی نے پوچھا کہ چھت پر چادر لپیٹنے کا کیا کام؟ تو کہا دوسری بھی بڑی عمارتیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی مکان سے کوئی غیر محرم جھانک لیں کہ عبادت میں بھی پڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، اور دوسری چیز میری بہنوں جو ہمیں اپنے گھروں میں کرنی ہے، وہ گھروں میں صبح شام کی تسبیحات، خود بھی اہتمام کریں، گھر کے مردوں کو بھی دعوت دیں، بچوں کو بھی دعوت دیں کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارا ذکر اللہ کے وہاں کرواتی ہے، بڑی بات ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہ اللہ کا ذکر تو اللہ کا شکر ہے۔ اور جو بہن 40 دن تک صبح شام کی تسبیحات پوری کرے گی وہ اپنے دل میں اللہ کے دھیان کو پائے گی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دوسرا فائدہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں سکون کو بھر دیتے ہیں۔ سکون چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے، پیسوں سے نہیں ملتا، سکون تو اللہ کے خزانے سے ان عورتوں کے دلوں میں بھرا جاتا ہے جو عورتیں اللہ کے ذکر کی پابند ہوتی ہیں، جو عورتیں اللہ کے ذکر کی پابند ہوتی ہیں۔ اس لیے تسبیحات کسی حال میں مت چھوڑو۔ اگر فجر کے بعد بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، مدرسہ بھیجنا ہے، کوشش کرو فجر سے پہلے تسبیح پوری کر لو۔ عصر کی نماز کے بعد کچن کا تقاضا ہے تو عشاء کے بعد اپنی تسبیحات پوری کر لو۔ بلکہ ہمارے امین بھائی سانتا کروز والے وہ تو ایک عجیب بات فرما رہے تھے کہ دعوت کے کام کرنے والے مرد اور عورت یہ اپنے گھروں میں مشورہ کر کے دونوں وقت کا کھانا ایک وقت میں بنانے کی عادت ڈالیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت عورتوں کا کچن میں لگتا ہے، اور صبح 10 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک کچن میں لگتا ہے۔ روزانہ ماشاءاللہ 5 گھنٹے کچن میں گزارنے کی عادت ہے۔ اگر تھوڑا سا آپس میں مشورہ کر کے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ بھئی ہم دونوں ٹائم کا کھانا صبح میں بنا لیں، سالن دونوں وقت کا بن جائے، دال وغیرہ بن رہی ہے دونوں وقت کی بن جائے، شام کو یا تو روٹی ہو جائے یا باہر سے پاؤ لے لیں، جیسی سہولت ہو، تو وہ شام کا وقت جو آپ کا کچن میں لگتا ہے وہ شام کا وقت آپ کا مصلی میں لگے گا۔ وہ جو مغرب کے بعد کا وقت آپ کا کچن میں لگتا ہے وہ مغرب کے بعد کا وقت تم اپنے بچوں کو لے کر تعلیم کر سکو گی۔ یہ فائدے ہیں، یہ بینیفٹ ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے نظام کو بناؤ، جو چل رہا ہے وہ چلنے مت دو، جو صحیح نہیں ہے اس کو صحیح کرو۔
ورنہ مرد جو ہے نا وہ بیچارے کمانے میں لگ گئے اور عورتیں پکانے میں لگ گئی. مردوں کو نئے نئے طریقے چاہیے کمانے کے اور عورتوں کو نئی نئی ریسیپی چاہیے پکانے کے لیے. وہ یوٹیوب پہ سرچ کر کر کے نئے نئے جو ہے ڈش تیار کریں اور اس میں کمال پیدا کرنے کو فخر سمجھے. کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں. ہم تو دنیا میں آئے ہیں اللہ کے دین کی ذمہ داری لے کر. حضرت فرما رہے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس امت کا ہر مرد ذمہ دار ہے اور اس امت کی ہر عورت ذمہ دار ہے. اس کے لیے صبح شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ پوری کریں. اثر بات نہیں کر سکتی ہو عشاء کے بعد کر لیں. رات کو سونے سے پہلے اپنی تسبیحات کو پوری کر لیں. اس میں سستی نہ کریں. نماز میں بھی سستی نہ ہو, ذکر میں بھی سستی نہ ہو. ابھی کسی نے مجھے ایک مضمون بھیجا, وہ مضمون میں آپ کو سنا, بہت اچھا مضمون ہے کہ ایک شوہر نے عشاء کی نماز کے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم نماز پڑھ لو. اس نے کہا کہ آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں, آج میں نماز نہیں پڑھ سکتی, کل سے پڑھ لوں گی. شوہر نے کچھ نہیں بولا, خود اپنی نماز ادا کر لی, تلاوت پوری کی اور اس کے بعد لیٹ گیا. اور صبح فجر سے پہلے اٹھ گیا اور فجر کی نماز پڑھ کر کسی تقاضے پہ چلا گیا, دنیا کے تقاضے پر. اب بیوی کی آنکھ کھلی تو شوہر نہیں تھے. فون کیا تو فون نہیں لگ رہا, پھر فون کیا تو گھنٹی بجی, فون کوئی ریسیو نہیں کر رہا. اب وہ بیچاری ظہر تک پریشان ہے کہ اتنی جلدی چلے گئے, کہاں گئے پتا نہیں ہے, فون اٹھا کے جواب بھی نہیں دے رہے, میں کتنی پریشان ہوں. ظہر کے وقت میں شوہر نے فون اٹھایا اور کہا کہ میں ایک تقاضے پر باہر آیا ہوں, میں رات تک پہنچ جاؤں گا. تو بیوی غصے ہو گئی. ایک تو صبح میں تم بغیر بتائے چلے گئے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے ہو اور جواب بھی نہیں دے رہے ہو, میں کتنی پریشان تھی, تم کو ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے. تو اس شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیگم کل رات کو اللہ کی کال آئی تھی, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح, تو آپ نے اس کال کو ریسیو نہیں کیا, اس لیے میں نے صبح سے اب تک آپ کے کال کو ریسیو نہیں کیا. کہ جیسے میرے کال کے ریسیو نہ کرنے پر تم ناراض ہو رہی ہو, تو تم اللہ کے کال کو ریسیو نہیں کرتی ہو تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں, بڑا دل کو لگنے والی بات ہے. اس لیے تسبیحات کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز میری بہنوں, اپنے گھروں میں تلاوت کا معمول بناویں. جب سے موبائل آیا ہے نا, تلاوت ختم ہو گئی ہے. سچی کہتا ہوں, جب سے موبائل آیا ہے ہم سب کے گھروں کا یہ حال ہے. ہم کوئی جدا نہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. قرآن کی تلاوت کی عادت چھوڑ گئی گھروں سے. اور بعض عورتیں مخصوص معمولات کو تلاوت سمجھتی ہیں کہ بعضوں کی عادت ہے صبح اٹھتے ہی یاسین پڑھنا ہے, مغربہ سورہ تبارک الذی پڑھنا ہے, رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنا ہے. بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے. جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ دن بھر کے کام بنا دیتے ہیں. جو تبارک الذی پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر میں روشنی کر دیں گے. اور جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے اس کے گھر میں کوئی فاقہ نہیں آئے گا. لیکن میری بہنوں, یہ معمولات ہے, تلاوت نہیں ہے. تلاوت تو باقاعدہ قرآن کے اندر نشان لگا کر روزانہ کم سے کم ایک پارا نہ ہو تو آدھا پارا نہ ہو تو 5 رکوع تو کم سے کم پڑھیں. اگر 5 رکوع پڑھو گی, مہینے میں 5 پارے ہو جائیں گے, 6 مہینے میں 1 ختم ہو جائے گا اور سال میں 2 ختم ہو جائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا تو قرآن کا حق ہے. اگر اس نے دو ختم سال میں نہیں کیے تو کہتے وہ اللہ کی بندی کل قیامت کے دن پوچھی جائے گی, بلکہ قرآن تمہارا گریبان پکڑے گا کہ تم نے میرا حق کیوں ادا نہیں کیا. تو خود بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور خاص طور پر ہم ہماری مستورات کو کہتے ہیں اپنے بچوں کے قرآن کی فکر کریں, ان کو مکتب بھیجیں. اگر مکتب کا انتظام نہیں ہے تو اس کا کوئی بدل سوچیں. سوسائٹی والے, بلڈنگ والے مل کر ایسا کوئی نظام بناویں جس سے ہمارے بچوں کی قرآن کی تلاوت اور ہمارے بچوں کی قرآن کی پڑھائی ہو. اور روزانہ اپنے بچوں کا سبق دیکھیں, بچہ کیا کر رہا ہے, ٹائم پاس تو نہیں کر رہا, اس کا سبق بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے. اگر کوئی کمی دیکھے تو اپنے محرموں سے کہہ کر اس کے استاد سے بات کر کے اس کی کمی معلوم کریں. ایک مکتب کا نظام ہے ہمارے گجرات میں, اس کے ذریعے سے بچے کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت ہوتی ہے. خالی ٹائم پاس تھوڑی ہے. میں ایک جگہ پڑھاتا تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کی ایک 3.5-4 سال کی بچی تھی, وہ اس کی بہن کے ساتھ انہوں نے مدرسے میں بھیجا. سنو میری بات پوری دھیان سے, بڑی مزے کی بات ہے. میں نے اس بچی کو کہا کہ تیری بہن ابھی 3.5 سال کی ہے بیٹا, 5 سال کے بعد مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے, آپ اس کو مت لاؤ, یہ نہ خود پڑھے گی نہ تم کو پڑھنے دے گی.
دوسرے دن نماز میں اس کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار مول صاحب وہ ایک کام کرو، وہ میری بچی چھوٹی والی ہے نا، اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تمہارے مدرسے میں بٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ 5 سال کی ہو تو داخلہ ہوتا ہے، 3.5 سال کی عمر میں کیا پڑھے گی وہ؟ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، وہ گھر میں نا اس کی ماں کو کام کرنے نہیں دیتی ہے، تو تم ذرا 1.5-2 گھنٹہ بٹھاؤ تو وہ گھر میں کیا کپڑا برتن ہو جاوے، پھر بھیج دینا۔ ہم نے مکتب کو یہ سمجھایا بھی، ہم نے مکتب کو یہ سمجھا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کے قرآن کی فکر کریں، اپنے بچوں کے قرآن کی فکر کریں۔ جتنا ان کی فکر کرو گی اتنا تمہاری آخرت میں تمہاری حفاظت رہے گی۔ اور چوتھی چیز میری بہنوں جو ہمیں اپنے گھروں میں کرنا ہے وہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، جو اللہ کے نبی نے ہمیں مسنون دعا بتائی ہے، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالو، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کوئی دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، کوئی دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 15 دعائیں ہیں کم سے کم، ان کو نکالو کہیں سے بھی۔ مومن کا ہتھیار کتاب آتی ہے 10 روپے کی، وہ کتاب لے لو اور اس میں آپ ٹک کر لو صبح اور شام کی مسنون دعائیں، تقریباً 15 دعا تو میں نے دیکھی۔ جو انسان اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو دنیا کی آفت، مصیبت، بلیات، پریشانیوں سے حفاظت بھی ہوگی، اور مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ساری دعائیں اس میں، آصف سے حفاظت کی، جادو سے حفاظت کی، جنات سے حفاظت کی، یہاں تک کہ ایک دعا ہے کہ اگر وہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ سانپ بھی کاٹے نا، سانپ، تو بھی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیں آپ، سانپ کاٹے تو سانپ کا اثر نہ ہو۔ ایسی ایک دعا ہے اگر وہ صبح میں آپ پڑھ لو گی تو آپ کو کوئی ناگہانی آفت مغرب تک چھونے کی بھی نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا، انہوں نے کہا نہیں جلا۔ دوسرے نے آ کے کہا حضرت آپ کا مکان جل گیا، تو کہا نہیں جلا۔ تیسرے نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا مکان جل گیا، کہا نہیں جلا۔ چوتھے نے آ کر کہا حضرت آگ تو بڑی زور کی لگی تھی لیکن آپ کے مکان پر پہنچنے سے پہلے بجھ گئی۔ انہوں نے کہا میں تب تو کہہ رہا ہوں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پہلے 3 جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آگ بڑی تیز لگی تھی، انہوں نے کہا حضرت ہم تو آنکھ سے دیکھ کر آئے اور آپ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے میرا گھر نہیں جلا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے جیسی 6 نہیں 6000 آنکھیں دیکھ کر آتی اور مجھے کہتی کہ تمہارا مکان جل گیا، تو بھی میں بات کو نہیں ایکسپٹ کرتا، نہیں قبول کرتا۔ کیوں کہ میں نے میرے حبیب سے سنا ہے جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ کا جو صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے شام ہونے تک کوئی آفت اس کو نہیں چھو سکتی۔ اور جب میں صبح گھر سے نکلا تو یہ دعا پڑھ کر نکلا، خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت میرے گھر کو نہیں جلا سکتی۔ ایسی دعاؤں پہ یقین، ایسی مضبوط دعائیں اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہیں۔ لیکن آج میری دین ایمان بہنوں، شیخ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ تو یقین ہے اور پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے پہ تو یقین ہے کہ اگر پیر صاحب یوں کہیں عشاء کے بعد یہ عمل ہے، اس کو اگر 21 مرتبہ کرو گے اللہ تمہارے گھروں میں روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ کہتے ہیں یہ مرد اور عورت اس عمل کو اتنا اہتمام سے کریں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا جو صبح اور شام پڑھ لے گا اللہ اس کی روزیوں میں برکت دے دے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں کرنی ہیں۔ کون سی 4 چیزیں بتائی میں نے؟ ایک تو نمازوں کا اہتمام دھیان اور اطمینان کے ساتھ، دوسرا صبح شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ، اور تیسرا روزانہ کلام پاک کی تلاوت کم سے کم 5 صفحے، اور چوتھا صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ تو ایک بات ہوئی جو ہمیں اپنے گھروں میں جا کر کرنی ہے۔ دوسرے انفرادی اعمال میں 3 یہ ہے، ایک تو پردہ ہے، دوسرا سادگی ہے اور تیسرا صلہ رحمی ہے۔ ایسے ہی 4 اجتماعی اعمال ہیں، ایک گھروں کی تعلیم ہے، ایک ہفتے واری مستورات کی تعلیم ہے، تیسرا اللہ کے راستے کا خروج ہے، اور چوتھا اپنے محلے اور اپنے مکان میں آئی ہوئی مستورات کی جماعت کی نصرت ہے۔ انشاءاللہ روزانہ ایک ایک امور پر اس کا تفصیلی مذاکرہ ہم کر لیں، چونکہ آخری ہفتہ ہمارا باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی، اس کو ایک بار پھر بیٹھ کر ابھی مذاکرہ کر لیں، بلکہ مغرب کے بعد یہی مذاکرے کا عنوان ہے، گھروں کے اعمال، گھروں کے اندر کے اعمال
ہمیں یہ چاروں چیزیں اپنے بچوں میں بھی، اپنی بچیوں میں بھی اور اپنے گھر والوں میں بھی، مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کی بڑی بہو ہیں تو ہمارے جو چھوٹی 2-3 بہویں ہیں ان کو بھی ہم سمجھائیں. اگر ہم گھر میں ساس ہیں، 4 بہویں ہیں ہماری، تو ان چاروں بہوؤں کو یہ بات سمجھائیں کہ اپنے گھر میں روزانہ نماز، تلاوت، ذکر اور دعائیں، یہ چاروں چیزوں کا اہتمام اپنے گھروں میں ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون پرچہ دینے کا؟